حاضر محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تفسیر خازن کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی ہے اس وقت۔ حضرت علامہ مولانا غفران سیالوی صاحب نے تو بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا، ہمارے پاس طرز نہیں ہے لیکن البتہ سوچ ضرور ہے ہمارے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، ایک خاتون گزری، قریب ہو گئی، اے اللہ کے نبی کیا بنا رہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مائی دنیا پر عذاب آنے والا ہے، پوری دنیا غرق ہو جائے گی، اور فرمان ہے رب تعالیٰ کا جو تجھ پر ایمان لائے تیرے ساتھ لگ گئے وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، باقی دنیا غرق ہو جائے گی۔ دوستان محترم، ہمیں اور آپ کو بھی اب اسی دور میں ایک کشتی نصیب ہوئی ہے، اور وہ حضور کی محبت اور نسبت کی کشتی نصیب ہوئی ہے، اور یہ تیر جو ہیں یہ چلتے رہیں گے، لیکن اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو آزمائش بھی شرط ہے، انبیاء پر آئی، صحابہ پر آئی، اللہ کے بندوں پر آئی۔ کمہار جب مٹی کے برتن بنا لیتا ہے تو پھر پرکھنے کے لیے دیکھتا ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، آگ کی بٹی میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے، ٹک ٹک جب کر لیتا ہے اس کو انگلی کے اشارے سے، تو اس کی آواز سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ پک چکا ہے یا اب دوبارہ آگ کی ضرورت ہے۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتے ہیں۔ تو اس مائی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، کمزور ہوں، عمر کا تقاضا ہے، ہاں جب وہ وقت آ جائے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے دینا۔ کشتی تیار ہوگی، وقت آ گیا، امتی سوار ہو گئے، جانوروں کا چرند پرند ہر جوڑا جو ہے اس پر سوار ہو۔ کئی عرصے تک جو ہے اس موجوں نے دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ طوفان تھم گیا، کشتی جودی کے پہاڑ پر لگ گئی، سارے اتر آئے۔ نوح علیہ السلام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دوستوں سے پوچھا کہ وہ مائی نظر نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا یا حضرت اس کو تو بھول چکے تھے، چلو آؤ اس کو تلاش کریں۔ چلتے چلتے اس چٹان تک پہنچے، اور جب چٹان کے دوسری طرف گئے، اللہ کی شان کہ وہ مائی زندہ سلامت بیٹھ کر کے اپنی جھونپڑی میں آگ جلا رہی تھی۔ اس وقت جو ہی قریب ہو گئی وہ جلدی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا مجھے لینے کے لیے آئے ہو؟ وہ عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے مائی اس وقت تو ہم تجھے بھول گئے تھے، لیکن اس مائی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہتے اے اللہ کے نبی تم تو مجھے بھول سکتے ہو، جس کا میں ذکر کرتی ہوں وہ مجھے نہیں بھول سکتا ہے، وہ مجھے نہیں بھول سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، حج کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے سے سب کو جو ہے اس در نبی کی حاضری نصیب فرمائے۔ رات کا وقت ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، ہمارے دوستوں کی تو عادت ہے، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، جاگنا ہو تو تب بھی اللہ اللہ ہے، اور بعضوں کو تو جب سو جائے تو تب بھی اللہ ہی اللہ ہے۔ اب دوستوں نے ذکر شروع کیا، اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ ڈرائیور جو تھا چونکہ اس علاقے سے تھا، دوسرے ذہن کا تھا، پیچھے مڑ کر کہ یا حاجی ماذا تفعل، اللہ اللہ۔
دوست ذرا خاموش ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ذرا اب اس کے جواب کے لیے وقت کا چاہیے. تھوڑی دیر گزر گئی. دن بھر جو ہے سواریاں لانا لے جانا اس کا مشغلہ تھا. نیند کا غلبہ ہو گیا. ہاتھ پر پانی ڈال کر کے منہ پر چھینٹے مارے. تھوڑی دیر پھر گاڑی چلے, پھر نیند غالب آ گئی. پھر گاڑی روک لی, چائے پی, صحرا میں اپنے آپ کو لٹا کر کے کروٹیں بدلی, پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. پھر جب گاڑی چلائی نیند نہیں گئی. ایک دم سے موڑ کر کے کہتے یا حاجی اذکر اللہ, اللہ کہتے اب اللہ کا ذکر کر لو. دوستان محترم, تجھے تو اللہ نے ذکر اس وقت نصیب کیا ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں, جو آخر میں آتا ہے اللہ نے پہلے ہی نصیب فرما دیا اس کو. مدینہ شریف میں حضرت علامہ مولانا عبدالغنی نقشبندی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. قاری عبید صاحب بھی تشریف فرمائے. لیکن عجیب بات ہے, آج ہمیں ایک کونے پر بٹھائے تھے, اپنے آپ کو دوسرے کونے پر بٹھائے تھے. میں سمجھ گئی جو پٹے ہل گئے شاید یہ وزن برابر کرنے کے لیے تھا. خوش قسمت ہو دوستو, ایک درس میں ایک بچہ جاتا ہے, 2 بچے جائے, کلاس جو ہے 50 کی بن جاتی ہے. آخر میں جب دستار بندی ہوتی ہے تو 15 رہ جاتے ہیں, 20 رہ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ لینے والے تھوڑے ہی بچ جاتے ہیں. آخر میں جن کی قسمت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دعا تک پہنچائی دیتا ہے. جن کی قسمت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈنگ بھی عطا فرما دیتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک عربی شیخ ہے, گھر میں میلاد شریف کرتے. جب بھی جاتے ہیں تو عشاء کے بعد پھر اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں. گئے اس دفعہ تو کچھ اور عرب کچھ لوگوں کو بلایا ہوا تھا. اپنے ختم خواجگان شریف پڑھا, ناز شریف ہو گئی. میں نے اس کو کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھو. قصیدہ بردہ شریف جب پڑھنے لگے کھڑے ہو گئے سارے. اس عربی نے کہا نہیں, جیسے آپ لوگ ذکر کرتے ہو ساتھ اسی طرح ذکر کرو. ذکر جب ہو گیا, اس ذکر کی برکت دیکھو. جب دعا کے بعد ایک عربی اٹھ کر کے قریب ہوا کہ یا حضرت کل آپ کے پاس وقت ہو, میرے گھر میں بھی اسی طریقے سے ذکر کرانا ہے. میں نے کہا کہ کل تو شاید ہماری واپسی مکے کی طرف ہے. اس نے کہا نہیں بس 5 منٹ دے. جب اس کے گھر گئے, عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں. یہ دوست کچھ ساتھ گئے ہوئے تھے, یہ بھی بیٹھے ہوئے, اور اس نے یہ بات کہی کہ کچھ سالوں سے دل کی کیفیت ختم ہو گئی تھی, لیکن جب رات کو اس مجلس سے ذکر میں بیٹھا اللہ نے پھر مجھے جو ہے ذکر کی پر سے وہ کیفیت نصیب فرما دی. اب آئندہ جب آپ آئیں گے تو میرے داماد کا خود کے پاس جو ہے کھجوروں کا باغ ہے, اسی کے اندر میں نے جو ہے محفل شریف رکھنی ہے. اسی طریقے سے اس نے بعد میں اپنے گھر والوں کو بلایا اور پھر کہا کہ یہ بیٹی جو ہے حرم شریف میں خواتین کے شعبے میں جو ہے عالمہ ہے, اور مسجد نبوی کے امام نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جہاں سے پیغام آئے ادھر ہی جا کر کے بیٹھ جاؤ, ادھر جا کر کے عرض کرو پھر جس طریقے سے ہو. دوستان محترم, اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس حاضر کو قبول فرمائے. ملک کیسر صاحب ہو گئے, نور عالم نیاز صاحب ہو گئے, جتنی بھی ٹیم ہے اس کے لیے جو ہے سارے دعائیں کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ہر سال اسی گراؤنڈ کو جو ہے اسی طرح اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے ساتھ آباد کر دے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کلمتان محبوبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. شام میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, حضرت شیخ شاروزی رحمت اللہ علیہ, اور آپ کو بابائے محدثین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جتنے بھی عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں سب آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. ان کے درس حدیث میں شریک تھے. صبح کا وقت تھا اور آپ اس وقت بخاری شریف کی یہ حدیث آخری جو ہے اس وقت بیان فرما رہے تھے. اس پر آ گئے کہ علی اللسان, کہ یہاں پر حدیث میں لفظ لسان کا استعمال ہوا ہے. پھر ارشاد فرمانے لگے کہ ذکر کی کئی اقسام ہیں. ذکر زبان سے بھی ہے,
ذکر بالقلب جو ہے دل کے ساتھ بھی ہے، ذکر اعضاء بالجوارح اعضاء کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہاں لفظ لسان ہے اور لسان کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، اور آواز سے جب بلند ہوگا تو وہ ذکر بالجہر ہوگا، اور جو ذکر بالجہر جو ہے اس دور میں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو سارے ذکروں کا ثواب عطا فرما دے گا، اس کو بلکہ وہ سارے ذکروں کا احاطہ کر دیا جائے گا۔ تو اس محفل میں جب بیٹھ گئے اللہ نے ہر ذکر نصیب فرما دیا، حضور کے وسیلے جلیلہ سے اللہ نے ہر ذکر نصیب فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ جو نعمت ملی ہے اور مستدرک کی حدیث ہے، حاکم نے بڑی خوبصورت انداز میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے تحاشا نعمت عطا فرمائی، لیکن جب رب تعالی کسی شخص سے راضی ہو جائے تو اس بندے کی زبان سے اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ تو اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ نعمت کبریٰ نصیب ہوئی ہے، اب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی دم آخر ہمارا تعلق اور ہماری زبانوں سے یہی ذکر جاری فرمائے، اور آخری وقت میں بھی یہ ذکر نصیب فرمائے۔ جتنے بھی آج کی اس محفل میں ساتھیوں نے تعاون کیا، ملک صاحب کے ساتھ، اس پورے حلقے کے ساتھ، جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اور یہی محفل ان کے لیے باعث خیر باعث جزا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات سلام کے لیے کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں شمع بز میں ہدایت پہ